السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں اس کے لیے میں نے بہت ہمت جمع کی اپنے اندر کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں۔ میری اپنی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، تو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کولکتہ انسیڈنٹ پر جو انڈیا میں ہوا ڈاکٹر مومتا کے ساتھ، جو ایک قسم کا وحشیانہ جو رویہ تھا، جس کا بھی تھا، جو ظلم ہوا وہاں پر، اس کو جسٹس یا انصاف ملنا چاہیے۔ اور جس طریقے سے ہوا، اور جتنے منہ پھر اتنی باتیں، لوگ مختلف قسم کی باتیں بھی کر رہے ہیں، اس کا کریکٹر اسیسینیشن بھی کیا جا رہا ہے۔ وہ جیسی بھی تھی، وہ اتنا برا ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ جس طریقے سے اس کے ساتھ، مطلب جس طریقے سے اس کا مرڈر کیا گیا، جس طریقے سے اس مرڈر کو، یا پھر وہ جنہوں نے جرم کیا، ان کرمنلز کو جس طریقے سے پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، مطلب تمام شواہد کو مٹایا جا رہا ہے، اور اس لڑکی کا، مطلب اس جو ڈاکٹر ہے، اس کا کریکٹر اسیسینیشن کیا جا رہا ہے، اور کرمنل کو ایک طرح سے پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اس کے ساتھ جو ایک درندگی والا سلوک کیا گیا، اس جرم کو کرنے والے انسان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہونا چاہیے، اور اس کی سزا ایک ہی ہے کہ اس کو ساری پبلک کے سامنے پھانسی کی سزا پہ لٹکایا جائے۔ انفیکٹ میں کہتی ہوں، اس کو اسی طرح سے سزا دی جائے، اسی طرح سے مارا جائے جس طرح سے انہوں نے اس ڈاکٹر کے ساتھ کیا یا اس بچی کے ساتھ کیا۔ اب لوگ کہتے ہیں، جتنی بھی میں نے ریسرچ کی اس ٹاپک پہ اور جتنا میں نے پڑھا، لوگ کہتے ہیں کہ مطلب وہ جو ڈاکٹر تھے، جو پرنسپل تھے اس کالج کے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے نا 36 گھنٹے ڈیوٹی کے بعد اس کی چھٹی ہو گئی تھی، وہ گھر کیوں نہیں گئی؟ وہ کھانا کھانے کے بعد ہال میں ریسٹ کرنے کیوں گئی؟ یا پھر وہ کسی سے کال پہ بات کیوں کر رہی تھی؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کسی سے دوستی کیوں کی؟ وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں، وہ جو بھی کرے، لیکن وہ اتنا برا ڈیزرو نہیں کرتی تھی، اور دوسرا جس قسم کی درندگی کا اس کے ساتھ سلوک کیا گیا، وہ اتنا برا ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ تو ایک تو ہمارے جو میں کہوں گی کہ جو جسٹس سسٹم ہے، وہ اتنا کمزور ہے کہ ہم مجرم کو پکڑنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم مجرم پر انگلیاں نہیں اٹھاتے، ہم وکٹم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، ہم دوبارہ اس کو مزید ظلم اور زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، ہم مزید اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، اس کی عزت کو اچھالتے ہیں۔ اور اگر یہی ہوتا رہا تو ایسے لوگ یا ایسے کرمنلز کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی، اور پھر کوئی بھی، کسی کی بھی ماں، بیٹی، بہن، کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا جسٹس سسٹم اتنا مضبوط ہو کہ کوئی بھی جرم کرنے سے پہلے مجرم 1000 بار سوچے، اور عورت یا فیمیل کہیں بھی جائے، کسی بھی وقت جائے، کچھ بھی کرے، اس کو یہ خوف نہ ہو کہ اس کے ساتھ کوئی برا ہو جائے گا، کچھ غلط ہو جائے گا اس کے ساتھ۔ تو جسٹس سسٹم کس لیے بنے ہوتے ہیں؟ یہ جو اتنی زیادہ سیلریز لے رہے ہوتے ہیں، جن پر اتنے بجٹ خرچ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ کس لیے بنے ہوتے ہیں؟ تاکہ مجرم کو پروٹیکٹ کیا جا سکے، تاکہ ان کو مزید چھوٹ دی جا سکے، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ ان کو بچایا کیسے جا سکتا ہے۔ جتنا میں نے اس انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ جتنا میں نے ریسرچ کیا، جتنا میں نے پڑھا، میرے مطابق آدھا گھنٹہ بھی شاید زیادہ ہے، آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس بچی کو انصاف مل جانا چاہیے تھا، اور اس کی تدفین سے پہلے اس کے جو مجرم ہیں
ان کو سزا ہو جانی چاہیے تھی. ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، شواہد کو مٹایا جا رہا ہے، اور اس کے اگینسٹ مطلب اس کے پیچھے جو بھی ہیں، جو بھی پولیٹیکل انفلوئنسز ہیں، جو بھی ہے، جو بھی اس کی پاور ہے، اس کو لے کر اس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، اس کو تحفظ دیا جا رہا ہے، اور جو وکٹم ہے اس کو مزید جو ہے نا ایک طرح سے اس کیس کو دبایا جا رہا ہے تاکہ وہ کیس بند ہو جائے، یہ بات ختم ہو جائے. دیکھیں، یہ صرف پاکستان، انڈیا یا ایشیا میں نہیں ہوتا، یہ ساری دنیا کا مطلب ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، اور اس حد تک مطلب درندگی اور ایک وحشی سلوک یا ایک وحشی پن کا جو مظاہرہ ہے کیا گیا ہے. تو جتنی جلدی ہو سکے پاسبل، جتنا جلدی ہو سکے اس بچے کو انصاف ملنا چاہیے. تمام چیزوں کو کانسٹنٹ رکھے. اس کو اتنی بری طریقے سے اس کا مرڈر کیوں کیا گیا؟ کسی کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کی جان لے، اور جان کے ساتھ ساتھ جان تو لی، اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اتنا برا سلوک بھی کیا گیا. اور اگر آج ڈاکٹر مومیتا کو انصاف نہیں ملے گا تو کل شاید ہر عورت غیر محفوظ ہوگی. ہر مجرم جو ہے نا وہ بڑا کانفیڈنٹ ہوگا کوئی بھی جرم کرنے میں، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کی بیک اپ ہے، بہت آرام سے وہ جرم کر کے نکل جائے گا. تو عورت کو یا فیمیل کو یا پھر ہر پوری انسانیت کو، فیمیل سے ریلیٹڈ نہیں، پوری انسانیت کو پروٹیکٹ کیا جائے، جسٹس سسٹم کو مضبوط کیا جائے تاکہ کوئی بھی جرم کرنے سے پہلے کوئی بھی انسان اچھی طرح سوچ لے کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اور اس شخص کو سزائے موت کی سزا دی جائے. جتنی جلدی ہو اتنی ہی امیڈیٹ اس کو سزا دی جائے. اور جتنی جو بھی میں نے رپورٹس پڑھی اس سے ریلیٹڈ میں یہاں پہ اس ویڈیو میں ایکسپلین نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ ہمت کی ضرورت ہے. انسان الفاظ میں وہ ساری چیزیں بیان نہیں کر پاتا، اور وہ جو پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ ان پہ جو گزر رہی ہے، کیونکہ میں سن کر جو جس ڈپریشن میں گئی ہوں، تو پتہ نہیں جن کی بچی ہوگی ان پر کیا گزری ہوگی. تو اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور مجھے انڈین گورنمنٹ سے یہ امید نہیں ہے کہ وہ اس کو انصاف دیں گے، لیکن میں انڈین پبلک سے یہ ریکویسٹ ضرور کروں گی کہ اس بچی کو انصاف دلایا جائے، کیونکہ جو پبلک کی پاور ہوتی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہوتی. تو وہ صرف ایک خاندان کی یا ایک فیملی کی بیٹی نہیں تھی، وہ سب کی فیملی تھی، وہ ہر گھر کی بچی تھی. اور اگر وہ پروٹیکٹڈ نہیں تھی، وہ محفوظ نہیں تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر گھر کی بچی محفوظ نہیں ہے. تو جب ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم ان کے لیے، میرا ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے، میرا مقصد جو میں اس پہ بات کر رہی ہوں، مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو انصاف دیا جائے اور اس کے ساتھ انصاف ہو، اور جو مجرم ہے اس کو پروٹیکٹ نہ کیا جائے. اگر ایسا کیا گیا تو اس قسم کے کرائمز مزید بڑھتے جائیں گے. آج ڈاکٹر مومیتا تھی، کل کوئی اور بھی ہو سکتی ہے. تو ان کو پکڑ کر ایسی سزائیں دی جائیں، ایسے عبرت کا نشان بنایا جائے کہ پھر کوئی بھی مجرم ایسا جرم کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے. اللہ پاک ڈاکٹر مومیتا کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ اس کے ساتھ انصاف ہو.